اسلام کو ان تمام خرابیوں سے بچانے کے لیے، اسلام کو صحیح حالت میں ابدی بنانے کے لیے، اسلام کو صحیح حالت میں ایسا بنانے کے لیے کہ قیامت تک یہ اسلام باقی رہے اور پھر کسی کو جرأت نہ ہو اس میں ترمیم کرنے کی، اس مقصد کے لیے امام نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، کربلا میں وارد ہوئے۔ اب 10ویں کا دن ہے، وہاں امام موجود ہیں اور پھر ملاقات ہوتی ہے عمر سعد کے ساتھ، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اب اس کے بعد آخری دفعہ امام گئے ہیں اونٹنی پر سوار ہو کر۔ لڑائی کے لیے جب جانا ہوتا ہے نا تو اس وقت تو اونٹنی پر نہیں جاتا آدمی، گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا ہے۔ گھوڑا موجود تھا، ذوالجناح موجود تھا، لیکن حضور اونٹنی پر سوار ہو کر گئے ہیں اور وہاں جا کے خطبہ دیا ہے۔ حضرت کے خطبہ سے پہلے زہیرقین نے خطاب کیا ہے، زہیرقین کے بعد مسلم ابن اوسجہ نے خطاب کیا ہے اور آخر میں امام نے خطبہ دیا ہے۔ امام کہنے لگے کہ دیکھیے، آپ مجھے یہ بتائیں، پوری کائنات میں میرے علاوہ کوئی ہے جو نواس رسول ہو؟ اس وقت آپ بیٹھے ہیں میرے مقابلے کے لیے، آئے ہوئے ہیں مقابلے کے لیے، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں میرے علاوہ کوئی ہے جو نواس رسول ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ فرمایا مجھے بتائیں پنجتن پاک میں ہے کوئی جو اس وقت میرے علاوہ ہو؟ سب نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر فرمایا مجھے بتائیں کیا اس وقت فاطمہ کا بیٹا میرے علاوہ کوئی ہے؟ فاطمہ کا بیٹا میرے علاوہ کوئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کیا میں وہی نہیں ہوں جن کو رسول اللہ شانے پر سوار کیا کرتے تھے؟ میں وہی نہیں ہوں جن کے لیے جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے عید کے موقع پر؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس کے ہاتھ میں اور اس کے بھائی کے ہاتھ میں حضور اپنی زلفیں دے دیتے تھے؟ اس کے بعد کہنے لگے مجھے بتاؤ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا میں حیدر کرار کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا فاطمہ کا بیٹا میرے علاوہ کوئی ہے؟ یہ تمام چیزیں ذکر کرتے کرتے کہنے لگے مجھے بتاؤ یہ میرے سر پر امامہ اللہ کے رسول کا نہیں؟ یہ میں نے جو عبا پہنی ہوئی ہے یہ آپ کے رسول کی عبا نہیں؟ اور پھر کہا کہ یہ میں نے نعلین جو پہنے ہوئے ہیں یہ آپ کے رسول کے نہیں؟ ان کلمات نے کافی اثر کیا ہے، لوگوں پر کافی اثر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب کلمہ کہا ہے، مجھے بتاؤ کیا میں نے قرآن کے حکم کی کوئی مخالفت کی ہے؟ مجھے بتاؤ کیا میں نے کسی کا کوئی قتل کیا ہے؟ یا میں برگشتہ ہو گیا ہوں اسلام سے؟ سب کہنے لگے نہیں، آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ تو رسول کے نواسہ ہیں۔ پھر کہا کہ بتاؤ پھر مجھے مارنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تو اس وقت شمر نے ایک کو حکم دیا کہ تیر چلائیں اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ تو گویا امام نے اپنا تعارف کرایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں، اور اسی تعارف کا جو جگہ جگہ کرتے رہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام لوگ حضرت کے ساتھ مکہ سے نہیں آئے تھے، بلکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو عمر سعد کے ساتھ آئے تھے، 5-6 آدمی ایسے ہیں جو حر کی ملاقات کے بعد اس طرف آ گئے۔ مسلم ابن اوسجہ بہت بڑی شخصیت کا مالک ہے، قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، اور جب بھی کسی جگہ خطاب کی ضرورت پڑتی تھی، حضور اگر کوئی خطاب کرتے جواب کی ضرورت ہوتی تھی، مسلم ابن اوسجہ اٹھتا تھا۔ جب شب عاشور حضرت نے کہا سب چلے جائیں، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، آپ کو اجازت دیتا ہوں، تو مسلم ابن اوسجہ تھا جو کھڑا ہو گیا کہ مولا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر 70 دفعہ ہمیں مارا جائے، ہمیں جلا دیا جائے، ہماری راکھ بکھیر دی جائے، پھر زندہ کیا جائے، تب بھی نہیں چھوڑیں گے، تب بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی کمزور دل تھا، ایک آدمی بھی نہیں ہے جو شب عاشور مولا کو چھوڑ کر گیا ہو۔ اب جس وقت یہ گیا ہے نا تو حضرت نے کھڑے ہو کر اس کے گلے لگایا ہے اور کہا ہے مسلم جاؤ آپ اللہ کے حوالے۔ جب گیا ہے اس کے مقابلے میں یزید بن ماقل آیا ہے، وہ بھی بہت بڑا بہادر تھا۔ جب اس نے تلوار ماری ہے
وہ تلوار اچٹ گئی ہے، لیکن انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ اس کے دماغ تک تلوار پہنچ گئی۔ لیکن جنگ میں پھر انہوں نے دیکھا کہ مسلم کا مقابلہ اکیلا کوئی نہیں کر سکتا، ایک جب گھٹا آیا اس لڑائی میں مسلم مارے گئے۔ جب مسلم شہید ہوئے ہیں نا، تو یہ ان بزرگواروں میں سے ہیں جن کی گویا سرہانے خود امام تشریف لائے ہیں، سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا ہے۔ حبیب ابن مظاہر قریب آ گئے، کہنے لگے مسلم ہم بھی تیرے بعد آ رہے ہیں، لیکن کوئی وصیت ہو تو کرو، ہم عمل کریں گے۔ اس وقت مسلم نے ایک عجیب کلمہ کہا، اوسی کا بہذا الغریب، اوسی کا بہذا الغریب، حسین مسافر ہے، حسین مسافر ہے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ حسین کی مدد ہمیشہ کرنا، اجرکم علی اللہ۔ امام نے فرمایا مسلم شہادت کے وقت بھی اپنے امام کو نہیں بھولا۔ بریر بن خزیر بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا۔ جب یہ بریر گیا ہے نا پانی بھرنے کے لیے، تو اس نے آواز دی ہے میں بریر ہوں، تو کوفہ والے خناس بول اٹھے، یہ عالم دین ہے، یہ فقیہ ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اس کو پانی سے نہ روکو۔ تو اس وقت وہ کہنے لگا تف ہے تجھ پر، نبی زادہ کے بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی بند کیا ہوا ہے اور میں ان کا غلام ہوں، میرے لیے پانی چھوڑ رہے ہو۔ یہ بریر ابن خزیر بھی گئے، انہوں نے جنگ لڑی، کافی لوگوں کو فنار کیا، آخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کا امام اس کے بالین سر بھی آیا ہے۔ دیکھیے حضرات محترم، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 5-6 صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور 2-3 اہل بیت کا۔ میری اصل کوشش یہی ہے کہ صحابہ کرام کی تفصیل اگر نہ ہو تو کم از کم نام تو آ جائے، لذا میں کوشش کرتا ہوں کہ چند آدمیوں کا ذکر کروں۔ جبلہ بن علی شیبانی بہت بڑی شخصیت تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، مولا کائنات کا ساتھی تھا، اور اس نے جنگ صفین میں داد شجاعت باقاعدہ دی ہے، اور مولا نے باقاعدہ اس کو تھپکی دی تھی کہ ماشاءاللہ خوب تو جنگجو ہے، اور کہا تھا کہ خدا تیری اس جنگ کو کمال تک پہنچائے۔ تو جبلہ بن علی شیبانی بھی یہاں شہید ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ جوین بن مالک، یہ وہ شخص ہے جو عمر سعد کے ساتھ آیا تھا، لیکن عمر سعد کے آنے کے بعد سیدھا امام کی خدمت میں آ گیا۔ حارث بن امرؤ القیس کندی، وہ بھی عمر سعد کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی یہاں آ گیا۔ اسی طرح جنادہ بن حارث بن کعب، یہ وہ شخص ہے جو مکہ سے ہی حضرت کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح حنظلہ بن عمر شیبانی صحابی رسول تھا، یہ بھی خفیہ طور پر آیا ہے امام کی خدمت میں۔ ظاہر بن اسلم، ظاہر بن عمر اسلمی کندی، یہ صحابی رسول تھا۔ اسی طرح حارث بن بنہان حضرت حمزہ کا غلام تھا، اس نے بھی داد شجاعت دی ہے۔ اسی طرح حارث بن کعب، یہ وہ شخص ہے جو خفیہ طور پر امام کی خدمت میں جو ہے پہنچا ہے۔ حجاج بن زید تمیمی، یہ بہت بڑا تیر انداز تھا، یہ آیا ہے حضرت کی خدمت میں، یہ بھی عمر سعد کی فوج سے ہی آیا ہے۔ اور ایک شخص کے والد کا نام ہے عمر ازدی، حلاس بن عمر ازدی، یہ وہ شخص تھا جو کوفہ میں مولا کائنات کا پولیس افسر تھا۔ گویا یہ سب شخصیتیں تھیں، عظمت کے مالک تھے، یہ سب کے سب آئے ہیں۔ کوئی خفیہ طور پر آیا ہے، کوئی عمر سعد کی فوج میں آیا ہے، کوئی ہور کے ساتھ آیا تھا وہاں سے آ گیا ہے، کوئی کوفہ سے آیا ہے، بصرہ سے بھی کچھ آدمی آئے ہیں۔ اس میں صہیب بھی یعنی روم کا ایک آدمی بھی موجود تھا، حبشے کے آدمی بھی اس میں موجود تھے، لیکن اعزاز حاصل ہے فقط ایک شخص کو کہ جس کو امام نے باقاعدہ خط لکھ کر بلایا ہے، اور کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور خط بھی تب لکھا جب بہن زینب نے اپنے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر یہ کہا بھیا ہمارا کوئی بھی نہیں رہا، ہزاروں کی تعداد میں لشکر آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی بھی نہیں رہا؟ تو حضرت نے اس وقت خط لکھا، اور میں حیران ہوتا ہوں اس خط کو دیکھ کر کہ جب خط لکھ رہے ہیں حسین ابن علی نہیں لکھتے بلکہ لکھ رہے ہیں حسین ابن فاطمہ۔ یہ خط اس کو ملا ہے اس وقت
جب وہ خضاب خرید کر رہا تھا اپنی داڑھی مبارک پر لگانے کے لیے، لیکن جب دیکھا ہے نا خط کو، پڑھا نہیں ہے، پتہ چلا ہے کہ مولا کا خط ہے، کہا ہے کہ نہیں اب میں خضاب نہیں لگاتا، راستہ میں اس خط کو پڑھا ہے۔ جب گھر میں آیا ہے، بیگم نے سنا ہے، بیگم نے دیکھا، کہنے لگی پریشان ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، ابھی میرے مولا کا خط آیا، میرے مولا کے خط کا نام آنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی آپ مجھے سنائیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اس میں دیکھا نا لکھا ہوا ہے من الحسین ابن فاطمہ الی الفقیہ حبیب ابن مظاہر، عورت نے اس وقت پیٹنا شروع کر دیا کہ ہائے امام، خط لکھ رہے ہیں، اپنی ماں کا نام لکھ رہے ہیں۔ اور پھر پوچھا حبیب کیا خیال ہے؟ اب جیسے مردوں کی عادت ہوتی ہے، کہنے لگے سوچ رہا ہوں۔ سوچنے کا نام لینا تھا، کہنے لگی سبحان اللہ، امام کا خط آ رہا ہے اور سوچ رہے ہیں، اگر سوچنا ہے تو اپنا امامہ مجھے دے دو، میں جاؤں گی، اپنی جان قربان کروں گی۔ عزادارو، جب حبیب پہنچا ہے نا میدان کربلا میں اور شہزادی کونین کو پتہ چلا ہے کہ حبیب آ گیا ہے، تو فضا سے کہا فضا خیمے کے باہر چلی جاؤ، دروازے پر کھڑے ہو کر عباس کو بلاؤ اور اسے کہو حبیب کو میرا سلام دے۔ حبیب نے سر پیٹنا شروع کر دیا کہ ہے علی کی بڑی بیٹی اور اپنے غلام کو سلام دے رہی ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ حبیب مولا کا بچپن کا ساتھی تھا، بڑا پیارا تھا، بڑا محبت کرنے والا تھا۔ اب بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن حبیب جس وقت آیا ہے تو فوج حسین میں ایک جان آ گئی ہے، اور امام نے اس کو اپنے میسرہ کا سردار بنایا ہے۔ میمنہ یعنی دائیں جانب کا سردار زہیر قین اور میسرہ کا سردار حبیب کو بنایا ہے۔ اور جب یہ حبیب گیا ہے نا، اس وقت آپ کے امام نے ارشاد فرمایا ہے، وہ شخص جا رہا ہے جس کو میں اپنا بایاں بازو کہتا ہوں۔ اور عزادارو، جس وقت حبیب گھوڑے سے گرے، امام نے اپنا بایاں بازو پکڑ لیا اور کہنے لگے اب تو میرا بایاں بازو ٹوٹ گیا ہے۔ اور جب زہیر گھوڑے سے گرے، فرمایا میرا دایاں بازو ٹوٹ گیا ہے۔ اور جب عباس گھوڑے سے گرے، امام کرسی سے گر گئے اور فرمایا اب تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور جب اکبر نے آواز دی بابا میرا آخری سلام ہو، آپ کا امام نے کہا اب دنیا اندھیری ہو گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا،